ہے وَبِحَمْدِكَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا نماز کے اندر دھیان نہیں لگتا. آپ کسی بیرون ملک کے اندر جس وقت جاتے ہیں اور کوئی آدمی آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، جس وقت وہ آپ سے بات کرتا ہے، اگر آپ اس کی بات نہیں سمجھ رہے ہوتے تو بتائیں آپ کی کیا کیفیت ہوگی. یہی کیفیت ہماری ہے کہ ہم لوگ عربی سے ناواقف ہیں، اور عربی کا کوئی بھی جملہ جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں جس وقت اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہوں، اور جس وقت دل یہ چاہتا ہے کہ اب میں اپنی بات اپنے رب کو سناؤں تو میں نماز کے اندر مشغول ہو جاتا ہوں. تو یہ ساری کی ساری چیز ہے اس زبان کی جس زبان کے اندر آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. آپ کے سامنے ہم آج چند چیزیں رکھیں گے کہ آپ ان جملوں کو سمجھ کر وہ معنی جو آپ نماز کے اندر پڑھ رہے ہوں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا دعا کر رہے ہیں، کیا الفاظ کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اور اس کا معنی اور مطلب کیا ہے یہ سمجھ جائیں گے. تو ہمارے ساتھ بنے رہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں تو وہ ہے تکبیر. ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے کے بعد ہم اللہ اکبر کرتے ہیں. تو یہ چیز یاد رکھیے کہ 3 احادیث اس سلسلہ میں آتی ہیں کہ اب ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں. پہلی حدیث جو ہے وہ سینہ تک ہے، اور دوسری جو حدیث ہے وہ کانوں تک ہے، اور تیسری جو ہے وہ کانوں کے برابر تک ہے. اب بعض لوگ یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے کہ جس وقت وہ ان کی 1 رکعت یا 2 رکعتیں چھوٹ چکی ہوتی ہیں اور وہ امام کے ساتھ آ کر شامل ہو جاتے ہیں تو وہ منہ سے تکبیر تحریمہ کا جو لفظ ہے اسے ادا نہیں کرتے، یعنی اللہ اکبر نہیں کہتے. جس وقت وہ اللہ اکبر نہیں کہیں گے، اب تکبیر تحریمہ فرض ہے اور فرض چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی. تو بہت سارے لوگوں کی نماز اس طریقے سے بھی نہیں ہوتی. لہٰذا جس وقت بھی آپ امام کے ساتھ شامل حال ہوں، یا آپ امام کے ساتھ ہوں، آپ بغیر امام کے ہوں، تو تکبیر تحریمہ آپ پر فرض ہے. آپ نے تکبیر تحریمہ کے جو الفاظ ہیں اسے منہ سے ادا کرنا ہے، جسے اللہ اکبر کہتے ہیں. اب اللہ اکبر جس وقت آپ کہیں گے تو یہ یاد رکھیے یہ تکبیر تحریمہ ہے. اب اس کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو یہ حرام کر دیتی ہے. یعنی جو چیزیں نماز سے پہلے آپ پر حلال تھی، اب نماز کے بعد بہت ساری چیزیں آپ پر حرام ہو گئی ہیں. آپ صرف عبادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اب اللہ اکبر جس وقت آپ کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنے ذہن کے اندر ایک جملہ رکھیں. اللہ یہاں پر اسم ہے اور اکبر کا معنی ہے بڑا. آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ذہن کے اندر یہ چیز لے کر آئیں گے، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اب آپ اللہ رب العالمین سے جس وقت مخاطب ہوں گے تو مخاطب ہونے کے لیے نماز کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ثنا. ثنا کو آپ جتنا خوبصورت انداز کے اندر پڑھ سکتے ہیں. ثنا کے جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اگر آپ اس کو معنی سمجھ کر اس ثنا کو پڑھیں گے تو یقین جانیں آپ اللہ رب العالمین کی جو کبریائی کی باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی کی جو باتیں کر رہے ہوں گے وہ آپ کے ذہنوں کے اندر آ جائیں گی. ثنا کے اندر ہم سب سے پہلا جو لفظ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحانک اللہم. اب یہ سبحانک اللہم جس وقت آپ کہیں گے، یہ سبحان کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر اللہ پھر اسم ہے، جو لفظ اللہ آ رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کا اسم ہے، لیکن سبحان کا معنی کیا ہو جائے گا؟ سبحان کا معنی آتا ہے پاک کے. قرآن حکیم میں جہاں بھی لفظ سبحان آئے، جس طرح سبحان الذی اسری بعبدہ یا سبحان ربی الاعلیٰ، تو وہ آگے جا کر آپ کو بتائیں گے جہاں پر بھی لفظ سبحان آئے تو سبحان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ پاکی کے ہوتے ہیں. اب دوسرا جو لفظ ہے وَبِحَمْدِكَ. حمد اصل میں آپ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہوں گے کہ حمد باری تعالیٰ کے لیے ہم فلاں شخص کو بلاتے ہیں یا فلاں شخص حمد باری تعالیٰ پڑھ رہا ہے. حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا. تو یہ تعریف کے معنی میں آتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے. سبحانہ کا معنی ہو گیا پاک، وابی حمد کا معنی ہو گیا تعریف کرنا. اس کے بعد آتا ہے لفظ وتبارک اسمک. اب یہاں سے لفظ پر آپ دیکھیں بعض
عربی کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم عام اردو زبان کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں. یہاں پر جو تبارک کا لفظ ہے وہ پاکی کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں تبارک کا جو لفظ ہے وہ معتبر کے معنی میں بھی آتا ہے. اور یہاں تبارک کا جو لفظ ہے وہ مبارک کے لفظ میں بھی آتا ہے. اب یہاں پر آپ آسانی سے ترجمہ کیا کریں گے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بہت ہی مبارک ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ. وَتَعَالَى جَدُّكَ جس وقت ہم پڑھتے ہیں تعالی جدُّكَ، اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ بہت بلند مرتبہ والے ہیں. بلندی کا مرتبہ کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے تمام بلندیاں. وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور آخر میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اور یہ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ کا جو معنی ہے وہ ہر چھوٹے اور بڑے بچے کو آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے. معبود جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. سبحانک اللہم، اب آپ اس کے ترجمے کو آسانی سے دیکھیں کہ سبحانک اللہم، اے اللہ رب العالمین پاک ہے آپ کی ذات. وبحمدک، میں تیری ہی تعریف بیان کر رہا ہوں. وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت ہی مبارک ہے. وتعالی جدک، اور تمام بڑائیاں تمام بلندیاں تیرے ہی لیے ہیں. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیز کی ثنا کا یہ معنی ہے. آپ اس معنی کو اپنے زبان اور اپنے ذہن کے اندر زبان سے ادا کریں گے اور اپنے ذہن کے اندر ان الفاظ کو لے کر آئیں گے تو آپ نماز کے اندر خشوع بھی آئے گا اور خضوع بھی آئے گا.